اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خلاف توقع کام ہونے پر کیا کہیں؟ بس اوقات انسان کسی کام کے حوالے سے کچھ اور توقع کر بیٹھتے ہیں، لیکن حادثات یا وہ کام اس کے توقع کے برخلاف وہ کام وقوع پذیر ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کہیں؟ یعنی ایسا کام ہو جانے کی صورت میں جو آپ کے توقع کی برخلاف ہو، یا ایسا کام ہو جائے جس کام کو آپ دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کاروبار شروع کیا تھا فائدہ حاصل کرنے کی امید سے، لیکن اب اس کاروبار میں فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے، یا آپ نے فل کانفیڈنس اور امید کے ساتھ کسی جگہ پہ رشتہ کے لیے پیغام بھیجا تھا، آپ کو توقع یہ تھا وہاں سے وہ لوگ میرے آفر کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ آپ کے آفر کو جب ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ کے توقع کے برخلاف کچھ کام ہو گیا۔ آپ پیپر دیتے ہیں، فائنل ایگزام دیتے ہیں، اور آپ کو یہ توقع ہے کہ میں اتنے پرسنٹیج نمبر حاصل کروں گا، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو آپ کی توقعات کی برعکس یا نمبر زیادہ آ سکتا ہے، آپ کی توقع سے زیادہ۔ اس صورت میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی توقع سے کم اگر نمبر آ جائے تو اس صورت میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کاروبار کرتا ہے اس امید کے ساتھ اس کاروبار میں مجھے اتنے فیصد کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، لیکن فائدے کے بجائے اگر نقصان ہو جائے توقع کے خلاف یہ کام ہونے کی صورت وہ کیا کہے گا؟ تو اس صورت میں کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ کیا پڑھیں گے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ قدر اللہ، اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ قدر اللہ نے تقدیر میں لکھا، وما شاء، اور جو اس نے چاہا، فعل کیا۔ تو لہٰذا ایک مومن ہے نا، مومن دنیا میں انسان کی جو عقل ہے، عقل کی جو نعمت ہے، وہ نعمت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری جو مکمل جو شریعت ہے، ہماری شریعت 5 مقاصد کے حصول کے لیے، کتنے مقاصد کے؟ 5 مقاصد کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہماری شریعت آئی ہے۔ ہمارے دین کی حفاظت، ایک، کیونکہ جس دین، جس اصول، جس قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنا ہے، اس کی حفاظت ضروری سے کیا کہتے ہیں؟ حفظ الدین، انسان کی دین کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، انسان کے عقل کی حفاظت کے لیے کیا آیا ہے؟ کیا آئی ہے؟ اللہ کی شریعت۔ شریعت کیوں آئی ہے؟ انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے۔ تیسری چیز، انسان کی جان کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے۔ چوتھی چیز، انسان کی عزت و آبرو، اس کی نسل کی حفاظت کے لیے شریعت آئی ہے۔ پانچویں چیز، انسان کی دولت کی حفاظت کے لیے اللہ کی شریعت آئی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت و آبرو، آپ کی نسل کی حفاظت کے لیے، اور آپ کی دولت کی حفاظت کے لیے ہماری شریعت آئی ہے۔ اب عقل کی جو حفاظت ہے، عقل کی حفاظت کی اسلام نے 2 طریقوں سے کام کیا ہے۔ اسلام نے انسانی عقل کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، ایک ہے ایمانیات، ایک سافٹ ویئر ہے اور ایک ہارڈ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر وہ ہے جو آپ کے اپنے اندر آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ ہارڈ ویئر وہ ہے جو، اب مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں اندر جانے کی وجہ سے آپ کی عقل ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جتنے بھی ڈرگز ہیں، منشیات ہیں،
نشاور چیزیں ہیں وہ حرام قرار کیوں دیا؟ کیونکہ نشاور چیزیں سب سے زیادہ جس چیز کو پہلی فرصت میں وہ چیزیں اٹیک کرتی کیا ہے؟ انسانی دماغ عقل ہے. یہ کیا ہے؟ بیرونی چیزیں. ایک ہے اندرونی چیزیں. اندرونی طور پہ انسانی عقل کو پروٹیکشن دینے کے لیے شریعت آئی ہے. اس کے لیے اسلام نے کیا دیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کل کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان. ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. پڑھا ہے؟ آمنت باللہ میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جو آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں وبالقدر ایمان مفصل میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں لفظ ہوگا وبالقدر خیرہ وشرہ ہے. جی جی. کیوں ہے؟ وہ در حقیقت وہ آپ کی جو عقل ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اسی لیے مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، ایماندار آدمی ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل. قدر اللہ، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، وما شاء فعل، جو اس نے چاہا ایسا کیا. بس وہ وہاں سے آگے نہیں جاتا. اس کے مقابلے میں جن کو ان باتوں پر ایمان نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار اگر یہ کام نا مصیبت آپ پر آ گئی ہے، آزمائش آپ پر آ گئی ہے، جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہو چکا ہے. ہونے کے بعد اب آپ کا اگر ایمان بالقدر ہونا تو آپ کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے تقدیر میں لکھا اور جو اس نے چاہا ہو گیا. بس اگر آپ کی اللہ پر ایمان نہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے نقصان ہونے کے بعد آپ پر آزمائش اور مصیبت اب آ چکی ہے، جو آنے والی تھی وہ آ چکی ہے. اس کے بعد اب جب آپ سوچتا ہے نا، اس پر بار بار سوچتا ہے، تو آپ کو اس مصیبت سے، اس آزمائش سے بچنے کے 100 آپشن آپ کو دکھائی دیتا ہے. جب 100 آپشن جب آپ کو دکھائی دیتا ہے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ عموماً جو لوگ منٹل کب ہوتے ہیں، پاگل کب ہوتے ہیں؟ جب ان پر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کے بعد جب وہ نبی علیہ السلام فرماتے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لفظ اگر مگر چونکہ چنانچہ جو لفظ ہے وہ شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا. اب کیسے؟ آپ کہیں پہ سفر کر رہا تھا، دوران اس سفر حادثہ کا شکار ہوا، آپ کا پیر فریکچر ہوا، ہاتھ فریکچر ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ سوچتا ہے یار اگر اس دن نہ میں بیمار ہوتا تو وہاں پہ نہ جاتا. یار اگر اس دن نہ، جس دن میں نے سفر کیا، اس دن میرا پیپر ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، میں پیپر دینے کے لیے گیا ہوتا. یار اس دن اگر نہ والدہ اگر بیمار ہوتی نا تو میں ان کو ہسپتال لے کے جاتا، یہاں پہ نہ آتا، حادثہ نہ ہوتا. یار وہ پھر آپ پورے آپ کے پاس ذہن میں باری باری آ جائے گی، یار اس دن پاپا کو کام پر کہ پاپا جا چکے ہوتے اور مجھے دکان میں رہنا پڑتا تو مجھ پر یہ مصیبت نہ آتی. یعنی اب جو آنے والی مصیبت آ چکی ہے، اب آپ سوچتا ہے یار مجھے اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اب یہ کیا کرتے اندر سے آپ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اور جب سوچ کر جب آپ کے دماغ کے اوپر جب پریشر بڑھ جاتے ہیں نا، یہاں سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، اس کی سگنل آف ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری شریعت نے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انسانی عقل کو محفوظ رکھنے کے، کیونکہ انسان کی زندگی میں غمی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی. تو لہٰذا خوشی میں شکر ادا کیا کرو اور غمی میں صبر سے کام لو. تو لہٰذا قدر اللہ وما شاء فعل. جب بھی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی نقصان، کوئی خلاف توقع کام ہونے کی صورت میں، خلاف توقع نمبر آنے کی صورت میں، خلاف توقع کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں، اب وہاں سے آگے نہیں سوچنا ہے یار اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. وہ دیکھا ہے نا لوگ کہتے ہیں. تو اس سے مسئلے کا حل اس میں نہیں ہے. جو سوچنے والا ہے، سوچ و بچار کرنے والا، وہ خود مختلف امراض کا شکار ہوگا. اسی لیے بھی جو شوگر کی جو بیماری ہے، شوگر کی بیماری، اس کی وجوہات میں سے وجہ کیا ہے؟ ٹینشن بھی ہے. اسی طرح جو بی پی کا جو لوگوں کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کس کی بھی بنیادی وجوہات میں سے وجہ کیا ہے؟
یہی سوچ بچارے. تو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں لکھا اور اس نے جو چاہا کیا. تو خلاف توقع کام کرنے، کام ہونے کی صورت میں کیا کہیں گے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اب سمجھ میں آ گیا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر بھی اللہ نے ہماری اپنی حفاظت کے لیے، ہمارے عقل کی حفاظت کے لیے ہے. تو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا اور جو کچھ اللہ نے چاہا ایسا ہی ہوا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.